آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم امیر تحریک منہاج القرآن UK محترم ظہور احمد نیازی صاحب، محترم و مکرم علامہ محمد افضل سعیدی صاحب، محترم و مکرم سید علی عباس بخاری صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، فضلاء اعظام، حاضرین، سامعین، اور اپنے قائد کے یوم ولادت برتھ ڈے کے موقع پر تشریف لانے والے حضور شیخ الاسلام مدظر العالی سے محبت، تعلق اور نسبت کا رشتہ رکھنے والے حضور شیخ الاسلام کے عظیم فرزندان، بیٹوں، بیٹیوں اور تحریک منہاج القرآن کے عظیم قائدین، عہدیداران، وابستگان and dear brothers and sisters in Islam، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے، اس کا لطف خاص ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کی اس دور کی عظیم عطا، عظیم کرم، عظیم نعمت پر اظہار تشکر کے لیے آج کی اس تقریب میں جمع ہوئے۔ اور یہ ہمارے محبوب قائد، شیخی و سندی و مولائی حضور شیخ الاسلام مدظر العالی کا 65واں 65th یوم ولادت برتھ ڈے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نوٹنگم کی سرزمین پر جمع ہوئے، اور UK کی گرد و نواح سے تنظیمات کے عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبین تشریف لائے، ہماری بہنیں خواتین تشریف لائیں،
ہمارے بھائی ینگسٹرز، رفقا، عہدیداران تشریف لائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، عرض ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے تصدق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب صحابہ کرام کی بارگاہ کے تصدق سے جمیع اولیاء صالحین اور حضور غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے حضور شیخ الاسلام کو طویل عمر خضری عطا فرما اور ان کا سایہ، ان کے فضل کا سایہ، ان کے علم کا سایہ، ان کی توجہات کا سایہ، ان کی نظر کرم کا سایہ، ان کی نظر عطا کا سایہ اور ان کے لطف کا سایہ اسی طرح تمام جمیع رفقا پر، تمام ان کے بیٹوں بیٹیوں پر، روحانی فرزندوں پر، بیٹیوں پر اور پوری امت مسلمہ پہ قائم و دائم رکھے۔ اور وہ دن اللہ رب العزت ہمیں دکھائے حضور شیخ الاسلام کا جو خواب، جو انہوں نے امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا وہ دور لانے کی خاطر جد و جہد شروع کی، وہ جد و جہد اپنے انجام تک پہنچے اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوتے ہوئے امت مسلمہ دیکھے اور آپ بھی اپنے قائد کی سیادت، قیادت اور ان کی چھتری تلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ آج کی یہ تقریب تحریک منہاج القرآن MQI نوٹنگم کی تنظیم، جس کا ذکر ہمارے محترم علی عباس بخاری صاحب نے کیا، اور اس کے قائد ڈے یا منعقد کرنے کا سبب بھی بیان کیا، میں اس پر یہاں کی پوری تنظیم اور ان کے تمام فورمز کو اس خوبصورت قائد ڈے کی تقریب کو منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ترقی دے، ہمت دے، ثابت قدمی دے، حوصلہ دے، اور اسی طرح آپ جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کی یہ نوکری جاری و ساری رکھیں اور حضور شیخ الاسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کے دل کا سکون اور چین بنے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہر کارکن کو آج قائد ڈے کی اس برکت سے اس قابل کرے کہ ہم اپنے قائد کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اور چین بننے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج کے اس تقریب، اس قائد ڈے کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ایک نکتہ ہے جو عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے تاریخ کے چند ایک شیوخ الاسلام جو تاریخ نے یا تاریخ کے اوراق جن کے ناموں سے سنہری حروف سے لکھے جاتے اور جنہیں کتب تراجم میں شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا، اور آج ہم حضور شیخ الاسلام کی جب خدمات کو، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو، ان کی ڈائمنشنز کو
ان کی کمپریہنسیوٹی کو، ان کی شخصیت میں پنہا، خواہ وہ پوشیدہ ہوں خواہ وہ عیان ہوں، پوشیدہ اور عیان دونوں پہلوؤں کو، ان میں ان بلٹ خوبیوں کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے ایٹریبیوٹس کو یا ان کے سیلینٹ فیچرز کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں، ایک چیز سوال کے طور پر ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ شیخ الاسلام وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کن وجوہات کے سبب سے بنائے جاتے ہیں، اور کس طرح کے دور یا ادوار میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور کس طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہم چند لمحوں میں ان کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس دیگ کے جس میں ہر دانے کو اللہ نے ایک منفرد ذائقہ عطا کیا ہے، اس دیگ کے چند ایک دانوں کو چکھ کر یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اگر چند ایک دانوں کے ذائقے کا یہ عالم ہے تو اگر وہ پوری کی پوری دیگ چکھ لی جائے تو اس کے ذائقے کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور شیخ الاسلام کی حیات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کے علمی پہلو کا جائزہ لیں، آپ کے فکری پہلو کا جائزہ لیں، آپ کے نظریاتی پہلو کا جائزہ لیں، آپ کے فلسفے کو دیکھیں، آپ کی شخصیت کے مذہبی پہلو کو دیکھیں یا روحانی پہلوؤں کو دیکھیں یا علمی پہلو کو دیکھیں یا فکری پہلو کو دیکھیں یا انقلابی پہلو کو دیکھیں یا سیاسی پہلو کو دیکھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا جب شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہوگا جو ہمیں بقدر تمام و کمال ان کی شخصیت میں نظر نہ آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نابغہ روزگار ہستی یا کسی فقید المثال ہستی یا کسی امام الدہر یا امام العصر یا شیخ الاسلام کے پہلوؤں کا کمپیریزن کریں، جائزہ لیں، احاطہ کریں، انالیسس کریں
سوال یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم احاطہ کر کے انالیسز کرنے کی کوشش کریں؟ اب اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، وہ اپنی بارگاہ سے بھیجی گئی ہستیوں کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجتا، اور پھر جس دور کے لیے جس ہستی کا انتخاب کرتا ہے وہ بغیر کسی سبب کے نہیں کرتا، اور جب وہ سبب بھی واضح ہو پھر اس شخصیت کا، اس ہستی کا جس کا انتخاب فرما لیتا ہے، پھر وہ بغیر ضرورت کے، بغیر طلب کے، بغیر تشنگی کے اس انمول نمونے کو اور اس نادر نمونے کو نہیں بھیجتا۔ پھر وہ سچا اور نادر موتی جب اللہ رب العزت بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دور کو چنتا ہے۔ ہر دور ہر ہستی کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر ہستی ہر دور کے لیے نہیں ہوتی، ہر دور ہر شخصیت کے لیے نہیں ہوتا، اسی طرح ہر شخصیت ہر دور کے لیے نہیں پیدا ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت جب کسی ہستی کو بھیجتا ہے تو اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، اس کا انالیسس کرنے کے لیے، پھر اس تک پہنچنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے، اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس جیسی ہستیوں کی پہلے مثالیں ضرور قائم کرتا ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے اللہ کا نظام ہے کہ پھر ان آئمہ کی صورت میں مختلف صورت دکھاتا ہے، ان کی شکل میں مختلف ادوار دکھاتا ہے، پھر ان جیسی ہستیوں کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے، پھر تسلسل سے وہی رنگ، وہی خوشبو، وہی نکھار، وہی اظہار، وہی کلام، وہی سکوت، وہی شخصیت، وہی حسن، وہی کمال اور وہی جمال اس سے پہلے ایک ایک کر کے دکھاتا چلا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ حسن کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، تحریر کسے کہتے ہیں، تصنیف کسے کہتے ہیں، پھر جرت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں، قوت گویائی کسے کہتے ہیں، پھر سحر انگیزی کسے کہتے ہیں، پھر نگہتیں اور جمال کی پرتو ڈالتا چلا جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی جب زمانہ اپنی تشنگی کی انتہا کو پہنچ جائے اور اپنے طلب کی انتہا، جستجو کی انتہا، پیاس کی انتہا کو جاتا ہے، تب اس پیاسے کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے ایسا ہے نابغہ روزگار پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جب ضرورت نہ ہو، پیاس نہ ہو، طلب نہ ہو، اور بغیر طلب کے کوئی چیز آپ کو دے دی جائے تو اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ بھوک ہی نہ ہو، آپ کو کسی شے کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی شے کی نیسیسٹی آپ محسوس ہی نہ کر رہے ہوں، اللہ رب العزت ایسے نہیں کرتا کہ اپنی بارگاہ کی خاص نعمتوں کو ان کو دے دے جن کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت پہلے زمانے کو پیدا کرتا ہے، پھر صاحب زمانے کو بھیجتا ہے۔ زمانہ اپنی وجہ سے نہیں جانا جاتا، زمانہ صاحب زمانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ زمانے بہت آئے تو زمانہ زمانے کو یاد نہیں کرتا، مگر آپ یہ صدی کا نام لے کر یا خالی زمانے کا تذکرہ کر کے یاد نہیں کرتے، ہر زمانے کو کسی ہستی کے ساتھ منسوب ضرور کرتا ہے۔ پھر آگے تاریخ میں، پھر مستقبل میں آنے والے
پھر یہ کہہ کر یاد کرتے ہیں کہ یہ حسن بصری کا زمانہ ہے، یہ داؤد طائی کا زمانہ ہے، یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ ہے، یہ ابراہیم بن ادھم کا زمانہ ہے، یہ حضور غوث العظم کا زمانہ ہے، حضرت مالک بن دینار کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حضور خواجہ اجمیر کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حضور داتا صاحب کا زمانہ ہے، بابا فرید کا زمانہ ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کا زمانہ ہے۔ مگر آج وہ زمانے گزر گئے، مگر وہ زمانے آج کے صاحب زمانے کو پیدا کر گئے۔ پھر ہر زمانے میں صاحب زمانہ گزر تو جاتے ہیں، مگر آگے آنے والے زمانے کے لیے ایک صاحب زمانہ پیدا کر جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے یہ زمانہ اپنے ساتھ خدا کے فضل اور رحمت سے منسوب تو کیا، مگر آگے آنے والے زمانے کے لیے ایک صاحب زمانہ تیار کر کے جا رہا ہوں۔ تو پتا چلا ہر صاحب زمانہ اس وقت تک اس زمانے سے نہیں جاتے جب تک ایک صاحب زمانہ اگلے زمانے کے لیے نہ دے جائیں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور امام اعظم کے دور سے، امام جعفر الصادق کے دور سے، سیدنا امام حسن البصری کے دور سے، ان سے پہلے چلے جائیں تو صحابہ کرام کے دور سے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض یافتہ، فیض حاصل کرنے والے، صفا کی درس گاہ میں در مصطفیٰ پر جھک کر فیض نصیب اور اپنا نصیب اور فیض حاصل کرنے والے، پھر اگلے آنے والے زمانے کے لیے صاحب زمانے دیتے چلے گئے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر جسے اس زمانے کی نسبت مل جائے اس کا زمانہ ہے، پھر اسے اس زمانے کی نسبت مل جائے اس کا زمانہ ہے۔ پتہ چلا زمانے نسبتوں سے یاد کیے جاتے ہیں، جس کو جتنی نسبت مل گئی وہ زمانہ اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایک نسبت جو ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، ایک نسبت باطنی ہوتی ہے، ایک ٹینجیبل ہوتی ہے، ایک نان ٹینجیبل ہوتی ہے، انٹینجیبل ہوتی ہے۔ کوئی نظر آئے تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہ نظر آئے تو سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی زمانے سامنے آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ باطناً جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ فیض اسی زمانے کا اس زمانے میں دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس زمانے میں ہو کر بھی اس زمانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اب ثم الذین یلونہم کی بات کی کہ بات جڑنے کی ہے، کوئی ظاہراً جڑتا ہے، کوئی ظاہر کے ساتھ باطناً بھی جڑتا ہے، کوئی ظاہر کو بھی جوڑتا ہے، کوئی باطن کو بھی جوڑتا ہے، کوئی جہرن جوڑتا ہے، کوئی سرن جوڑتا ہے، کوئی قلم سے جوڑتا ہے، کوئی تحریر سے جوڑتا ہے، کوئی کلام سے جوڑتا ہے، کوئی سکوت سے جوڑتا ہے، کوئی جرات سے جوڑتا ہے، کوئی فکر سے جوڑتا ہے، کوئی نظریے سے جوڑتا ہے، کوئی علم الکلام سے جوڑتا رہا، کوئی اصول الدین سے جوڑتا رہا، کوئی اصول الحدیث سے جوڑتا رہا، کوئی تقوی سے جوڑتا رہا، کوئی زہد سے جوڑتا رہا، کوئی فکر سے جوڑتا رہا، کوئی سخاوت سے جڑتا رہا، کوئی نسبت سے جڑتا رہا، کوئی عشق کی وجہ سے جڑتا رہا، کوئی محبت کی وجہ سے، کوئی تقریر سے، کوئی کلام سے، کوئی بیان سے۔ مگر کبھی کبھی ایسا دور ضرور آتا ہے کہ اس نسبت والے تمام حسن ایک ہی ہستی میں جمع کر کے اپنے زمانے کا فیض ایک دور میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اشارہ ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ظاہری زمانہ نہ ملا تو میرا فیض بھی اس طرح نہیں ملے گا۔ فرمایا ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں، ہم تو دل کو دیکھتے ہیں، جس کا دل مجھ سے ایسا جڑا ہوا ہو جیسے ابوبکر صدیق کا جڑا تھا تو فیض اسی طرح ملے گا۔ جس کا دل اس طرح جڑا ہوا ہو جیسے عمر فاروق کا جڑا تھا، علی مرتضیٰ کا جڑا تھا، اور جیسے علی مرتضیٰ کا، عثمان غنی کا، جیسے بلال حبشی کا، جیسے حسان بن ثابت کا،
جیسے میرے بارگاہ کے اس شاخ کا میرے ساتھ جڑا ہوا دل تھا، اگر 1400 سال بعد بھی کسی شیخ الاسلام کا دل اس دل کی طرح حضور کی بارگاہ میں جڑ جائے گا تو فیض بھی اسی طرح ملے گا۔ اب آپ کی ہماری خوش قسمتی ہے، زمانے والے آئے، اپنے زمانے میں وہ فیض بکھیرتے چلے گئے، جو جتنا جڑا ہوا تھا وہ اتنا فیض اہل زمانہ کو دیتا چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقین جانے حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا، شخصیت کا جو پہلو اٹھا کر دیکھ لیں وہ مطابقت اور مطابقت سیرت اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ عنوان دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام اس دور میں عطائے مصطفیٰ ہیں۔ اب آپ ان کے علم پر بات کر لیں، ان کے زہد پر بات کر لیں، ان کے تفقہ فی الدین پر بات کر لیں، ان کی درایت پہ بات کر لیں، ان کی روایت پہ بات کر لیں، اگر حافظ الحدیث کو دیکھیں تو ادھر وہ کم نظر نہیں آتے، اگر محقق کو وہاں دیکھیں تو یہ کم نظر نہیں آتے، ادھر مدقق کو دیکھیں تو یہ کم نظر نہیں آتے، ادھر مفسر کو دیکھیں تو یہ کم نظر نہیں آتے، اور اگر ادھر مصلح کو دیکھیں یہ کم نظر نہیں آتے، ادھر مجتہد کو دیکھیں تو یہ کم نظر نہیں آتے، ادھر بحر کلام کو دیکھیں یہ کم نظر نہیں آتے، ادھر قادر الکلام کو دیکھیں یہ کم نظر نہیں آتے، اگر تصحیح کو دیکھیں یہاں کم نظر نہیں آتی، اگر تاثیر کو دیکھیں یہاں کم نظر نہیں آتی، تعبیر کو دیکھیں یہاں کم نظر نہیں آتی، اگر فکر کو دیکھیں، بصیرت کو دیکھیں، تقویٰ کو دیکھیں، ہیوملٹی کو دیکھیں، ہمبلنس کو دیکھیں، عاجزی کو دیکھیں، انکساری کو دیکھیں، علمیت کو دیکھیں تو کم نظر نہیں آتی، اگر ذاتی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی اسوہ مصطفیٰ کے مطابقت میں نظر آتی ہے، اگر اجتماعی زندگی کو دیکھیں اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں نظر آتی ہے، اور اگر گھریلو زندگی کو دیکھیں حضور کے اسوہ کے مطابق نظر آتے ہیں، اگر رفقا میں اٹھتے بیٹھتے پیار اور محبت بکھیرتے ہوئے نظر آئیں تو حضور کی سنت کے عین مطابق نظر آتے ہیں، اگر کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو اپنے سے پہلے پھر سب کی پلیٹوں میں بھرتے ہوئے نظر آئیں تو حضور کی سنت و اہل بیت کی سنت نظر آتے ہیں، کوئی غریب آ جائے منہ کا لقمہ نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، حضور کی اہل بیت کی سنت نظر آتے ہیں، اور اگر پھر وقت کے دشمن کو، وقت کے طاغوت کو، وقت کے فرعون کو للکارتے ہوئے، دھرنا دیتے ہوئے نظر آئیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کی للکار کی جھلک نظر آتی ہے، اگر استغنا دیکھیں تو عثمان غنی کی جھلک نظر آتی ہے، اگر صدیقیت دیکھیں، اخلاص دیکھیں تو سیدنا ابوبکر صدیق کے قدموں کی خیرات نظر آتی ہے، اگر عشق دیکھیں تو بلال حبشی کی جھلک نظر آتی ہے، اگر فنائیت دیکھیں تو حضرت اویس کرنی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کوئی بھی پہلو دیکھ لیں، زبان کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ رنگ کس کا ہے، یہ بو کس کی ہے، یہ خوشبو کس کی ہے، یہ نظارہ کس کا ہے، یہ دیدار کس کا ہے، یہ گفتگو کس کی ہے، یہ گفتار کس کا ہے، یہ کردار کس کا ہے، یہ شاہکار کس کا ہے، یہ نمونہ کس کا ہے۔ زبان کہتی ہے یہ کسی کا نہیں، عطائے مصطفیٰ ایسی ہوتی ہے، یہ کسی کا نہیں، عطائے مصطفیٰ ایسی ہوتی ہے۔ اگر ذہن میں تعجب پیدا ہو جائے، سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں، جواب نہ ملے تو حضور کی سیرت طیبہ کھول کے دیکھ لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خدا کی عزت کی قسم، گھر سے لے لیں باہر تک، باہر سے لے کر اجتماع تک، اجتماع سے لے کے انقلاب تک، اور انقلاب سے لے کر واپس منہاج تک، یہ ہر پہلو آپ کی زندگی کا گھر میں گزرے یا گھر سے باہر گزرے، میں نے آج تک حضور کے اسوہ اور حضور کی سیرت
اور حضور کے قدوہ سے ہٹ کر خدا کی قسم آج تک نہیں دیکھا۔ جب ہم میری ایک کتاب انشاءاللہ تعالی عنقریب اللہ کی توفیق خاص سے منظر عام پر آنے والی ہے، وہ میں ایک عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا، وہ شیوخ الاسلام اس کا عنوان ہے، اور 99 شیوخ الاسلام کی پوری سوانح عمری کو، ان کی پوری زندگی کو، ان کے کارہائے نمایاں کو، ان کی شخصیات کے علمی، فکری، عملی، اخلاقی اور روحانی تمام پہلوؤں کو، جس کی وجہ سے وہ شیخ الاسلام بنے، میں نے پہلی صدی سے لے کر آخری صدی تک کے 99 شیوخ الاسلام اس میں جمع کیے، مختلف کتب سے، تراجم سے، کتب سے، وہاں سے نچوڑ نکال کر ایک ایک شیخ الاسلام کی زندگی، حیات، ان کے کام اور ان کے کارہائے نمایاں کو بیان کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ کہیں کسی کے سوانح عمری یا ان کے بیان یا ان کے اظہار خدمات کو میں کہیں کمی نہ رہ جائے، اور وہ 99 خوبیوں کے ساتھ ان شخصیات کو ایک طرف لکھا، اور پھر 100ویں نمبر پر حضور شیخ الاسلام کے اندر ان 99 خوبیوں کو ثابت کر دیا، دکھا دیا، لکھ دیا، اور بتایا 99 خوبیاں ہیں، یہ انہی 99 کا صدقہ ہے کہ 100ویں نمبر پر شیخ الاسلام آئے ہیں۔ میں نے اس میں سے صرف آج کی اس موقع کی مناسبت سے جھلک کے طور پر، صرف مثال کے طور پر، میں نے 3 شخصیات کو چنا، اور ان 3 شخصیات کو کی زندگی کا ایک مختصر سا احاطہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں، آپ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں، یہ اوراق اور یہ جائزہ خود بولے گا کہ شیخ الاسلام کون ہوتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی آپ گھر رہے ہیں، یہ لقب تو آپ کا دیا ہوا ہے، یہ ٹائٹل تو آپ کا دیا گیا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہوتے ہیں۔ میں نے چند ایک شیوخ الاسلام کی ایک جھلک آپ کو انشاءاللہ تعالی دوں گا، آپ ان کے بچپن سے ان کے وفات اور ان کے وصال تک کے لمحات کو دیکھیں، اور پھر حضور شیخ الاسلام کے لمحات کو اپنی نظروں کے سامنے لا کر دیکھیں، اور پھر آپ کی زبان آپ کے دل کے ساتھ خود گواہی دے گی کہ شیخ الاسلام کون ہوتے۔ میں نے مثال کے طور پر امام محمد بن محمد غزالی، ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی کا جو 505 میں آپ کا وصال ہو رہا، ایک جھلک آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے لی تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ یہ شخصیات بغیر کسی مقصد کے بھیجی نہیں جاتی، اور جتنا کٹھن ترین زمانہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس زمانے کے چیلنجز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جس طرح کے فتن اور فساد اس دور میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کے حجم کے لیول پر ان کا قلع کما کرنے کے لیے اس طرح کی قوی اور جرت مند اور ملی شخصیت کو اللہ رب العزت اس دور میں مبعوث کرتا ہے۔ جب امام
غزالی کی حیات کا مختصر سا میں یہاں عرض کروں گا، جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی جیسے ہوش سنبھالا، اپنے بچپن کی عمر 5 6 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اسی دور سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو علم میں، آپ کو فکر میں، آپ کو کلام میں، آپ کو قرآن میں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں، انڈرسٹینڈنگ آف حدیث اور فقہ میں، تفقہ میں اتنا مقام بچپن سے ہی عطا کر دیا کہ آپ بچپن سے ہی مناظرہ کرتے رہے، اور کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اصول دین میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ نظر آیا، علم الفقہ میں بھی ثانی نہ نظر آیا، علم الکلام میں بھی ثانی نہ نظر آیا، پھر حکمت پر مشتمل پھر کتب کی تالیف اس وقت میں شروع کر دی جب انسان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد مناظروں کا وقت شروع ہو گیا، اور ایک آپ کی نو عمری میں، جوانی میں وہ وقت آیا کہ آپ خراسان کے مدرسہ نظامیہ میں چانسلر کے مرتبے پر اتنی جوان عمری میں ہی فائز کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت، پھر اگلی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف ذوق بھی جاری و ساری رہے، کبھی علمیت کا غلبہ رہا، کبھی علم الکلام کا غلبہ رہا، کبھی فلسفے کا غلبہ رہا، کبھی منطق کا غلبہ رہا، پھر اچانک وہ غلبہ ختم ہوا تو ادھر زہد اور ورع اور تصوف کا، عاجزی اور انکساری کا، خدا خوفی کا اور آخرت کے خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ایک غلبہ ایک وقت تک جاری رہتا، پھر دوسرا غلبہ پھر ایک وقت کے لیے آ جاتا، پھر وہ غلبہ ختم ہوتا تو پھر تیسرا غلبہ آ جاتا، پھر ہر علم کو موقع ضرور ملتا کہ وہ آپ کی شخصیت پہ غالب رہتا، مگر سارے علوم گزرتے چلے گئے۔ پھر عبادت کا دور بھی آیا، اخلاص کا دور بھی آیا، اصلاح نفس کا دور بھی آیا، گوشہ نشینی کا دور آیا، مگر جب احیاء علوم الدین لکھوا دی گئی اس وقت غلبہ علمیت کا نہیں تھا، روحانیت کا تھا۔ اس وقت فقہیت کا غلبہ نہ رہا، عاجزی کا رہا، خدا خوفی کا رہا، زہد و ورع کا رہا، گوشہ نشینی کا رہا۔ پھر جب ایسی ناپگاہ روزگار کتاب لکھوائی جاتی ہے تو پھر جلوت سے نکال کر پھر خلوت میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دور گزرا کہ آپ پر ہمہ جہت پہلو آپ کی شخصیت پر آشکار ہونے لگے، کبھی علم الکلام جھلک نظر آنے لگی، کبھی اصول الدین نظر آتا تھا، کبھی فقہی اختلافات کے دور میں، کبھی وہ دور آیا کہ آپ نے باطل یونانی افکار اور اس کے نظریات پر جو اٹھنے والے فتنے تھے اسے کما کرنے کے لیے غزالی فلسفہ دیا۔ پھر کبھی فلسفے کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا۔ پھر ایک اور دور آیا کہ دوسری طرف پہ تصوف بڑھ گیا، روحانیت بڑھ گئی، زہد بڑھ گیا، ورع بڑھ گیا، پھر تقویٰ و طہارت میں منارت نور بنے تو احیاء علوم الدین لکھ ڈالی۔ پھر امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں، صبح کی روایت کرتے ہیں کہ آپ کے ایک شیخ عبد الغافر بن اسماعیل الفارسی 529 میں لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا، بڑے بڑے نابغہ روزگار ہستیوں کو دیکھا، مگر میری آنکھوں نے کسی زبان کو، کسی بیان کو، کسی کے نطق کو، کسی کے دل کو، کسی کی ذکاوت کو، کسی کی عمق نظری کو، کسی کی فراست کو، کسی کی انٹیلیجنس کو، کسی کی ہیوملٹی کو، کسی کی عاجزی کو، کسی کی جاہ و جلال کو، کسی کے جاہ و منصب کو، کسی کی حشمت کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح امام غزالی کو دیکھا۔
اب یہیں پر تھوڑا رک کر توقف کر کے اب حضور شیخ الاسلام کے بچپن سے اب تک کی ذرا کہانی اپنے ذہن میں دہرا کر دیکھیں. لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام کیسے بنتے ہیں؟ شیخ الاسلام بنتے نہیں بلکہ بنائے جاتے ہیں، آتے نہیں بلکہ بھیجے جاتے ہیں، اور وہ تعارف کرواتے نہیں بلکہ متعارف کروائے جاتے ہیں. اب حضور شیخ الاسلام کے بچپن کی اس دور کی طرف چلیں. یہاں پر میں آگے جا کر ابن الجوزی کا بھی ایک تذکرہ کر دوں، اور تیسری شخصیت امام جلال الدین سیوطی. ان کا تینوں کا تذکرہ کر کے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کی طرف آئیں گے. اب جب ابن الجوزی کی بات کرتے ہیں، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، امام بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، فخر عراق بھی ہیں، جمال الدین بھی ہیں، اور آپ اس وقت کے دور کی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس جہت کی طرف دیکھتے تھے امام ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی، ہمہ جہت نظر آتے تھے. اب وہ بھی شیخ الاسلام ہوئے ہیں. جب ہم ابن الجوزی کی بات کرتے ہیں، تفسیر کے میدان میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، حدیث کے میدان میں ثانی نہ تھا، فقہ کے میدان میں ثانی نہ تھا. یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، شارحین بیان کرتے ہیں، کتب تراجم کے امام بیان کرتے ہیں کہ جب وعظ اور خطابت اور بیان کا میدان آتا تھا تو نہ بیان میں آپ کا کوئی ثانی تھا، نہ خطابت میں ثانی تھا، نہ کلام میں ثانی تھا، نہ تبلیغ میں ثانی تھا، نہ تاریخ طب میں ثانی تھا. سیاست بھی آپ کے در سے آتی تھی، فراست بھی آپ کے در سے آتی تھی، علمیت بھی تھی، فقہیت بھی تھی. اور 8 سال بلکہ 6 سال کی عمر میں علم حدیث پڑھنا شروع کر دی، اور 12 سال کی عمر نہیں آئی تھی تو باقاعدہ علم حدیث میں اور احادیث میں روایت میں سما شروع کر دیا. 12 سال کی عمر میں سما بھی کر رہے تھے، حدیث بھی لے رہے تھے، اور ادھر امام غزالی 12-13 سال کی عمر میں مناظرہ بھی کر رہے تھے، حجت اور دلیل سے بات بھی کر رہے تھے. ادھر امام ابن الجوزی سینکڑوں خصوصیات کے حامل تھے، کثیر الانواع اقسام کے علوموں میں مہارت رکھتے تھے، دین کی خدمت ہوتی. تو اس وقت آپ فرماتے ہیں ابن الجوزی کے فرزند، ان کے پوتے خود لکھتے ہیں کہ ان کے فرزند لکھتے ہیں کہ میں نے خود ابن الجوزی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کتبت بِأُصْبُعِي هَاتَيْنِ أَلْفَيْ مُجَلَّد، کہ میں نے ان ہاتھوں سے 2000 جلدیں لکھی. وہ بیان کریں ان ہاتھوں سے 2000 میں نے والیومز لکھے. وَتَابَ عَلَى يَدَيَّ مِئَةُ أَلْفٍ، اور میرے ان ہاتھوں پر 1,00,000 لوگ تائب ہو گئے، اپنی راہ راست پر آ گئے. آگے سنیں پھر فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ 20,000 یہودی و نصرانی، اور میرے ان ہاتھوں پر 20,000 20,000 یہودی اور کرسچنز اور نان مسلمز جو مشرف بھی اسلام ہوئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. پھر فرماتے ہیں وہ سئلان عددی تصانیفی ہی، فرماتے ہیں انہوں نے 350 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی. جلدیں گن لیں تو 2000 بنتی ہیں، تصانیف گن لیں تو 350 بنتی ہیں. پھر فرمایا کہ جمع و صنفا و وعظا و درسا، کہ وہ جمع و تدوین کا کام بھی ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے، تعلیم بھی کر رہے ہوتے، وعظ بھی دے رہے ہوتے، تبلیغ بھی کر رہے ہوتے، اصلاح بھی کر رہے ہوتے، زہد و ورع کے مراکز بھی قائم کر رہے ہوتے، حکمرانوں کی اصلاح بھی کر رہے ہوتے. مگر کوئی ان کے در پر آتا تو عطا کر دیتے، مگر زندگی بھر ان کے مریدوں نے کسی در پر جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جھلک دیکھ لیں. پھر فرمایا
طویل گفتگو اتنی کرتے، یہ میں آپ کو گوشے بتا رہا ہوں، شیخ الاسلام تھے، طویل گفتگو ایسے کرتے، ساری ساری رات بھی اگر علمی استدلال کے ساتھ مجمع کو بٹھانا چاہتے تو بٹھاتے رہتے، مجال نہیں تھی کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے مجلس سے چلا جاتا۔ کلام پہ گرفت اتنی تھی کہ لوگوں کے دلوں پہ ڈائریکٹ اثر کر رہے ہوتے تھے، لوگ ان کی گفتگو، ان کی تفسیر سن کر تعجب میں چلے جاتے، ان کی گفتگو سن کر ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتے۔ جب دلیل دیتے تو لوگوں کی شریانوں سے گزرتا ہوا خون رک کر دلیل سننے پر مجبور ہو جاتا۔ فکر ایسی ہوتی، لوگوں کی افکار متحیر ہو کے رہ جاتی، متخیل ہو کے رہ جاتی۔ پھر سیر پر، تاریخ پر، سیرت پر، طب پر، پھر ایٹانومی پر، میڈیکل سائنس پر بھی گرفت اتنی ہوتی کہ کوئی آپ کی جدید علوم سنتا تو ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا، کوئی قدیم علم سنتا ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا۔ اور پھر آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری کا عالم یہ ہوتا، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں، آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آخری وقت آیا تو امام ابن الجوزی نے ایک وصیت نامہ لکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میرا وقت آئے تو یہ کتبہ میری قبر میں اتار دینا، اور یہ میری فریاد ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میری عرض ہے، یہ میری دعا ہے جو خدا کی بارگاہ میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اور وہ کیا تھی؟ یا کثیر العفو امن کثر الذنب لدی، فرماتے ہیں کثرت عفو در گزر کے مالک، یہ ابن جوزی گناہوں سے لتھڑا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ جاءک المذنب یرجو الصفح عن جرم لدی، کہ گناہ گار اے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے جو اپنے جرم کے اقرار کے ساتھ تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہے۔ عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میں مہمان ہوں مولا، اور مہمان کا انعام یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ ایک طرف علمیت کے مقام پر مسند پر فائز ہیں، دوسری طرف لکھ رہے ہیں مولا مجھ سے بڑھ کر گناہگار تیری سرزمین پہ کوئی نہیں، مولا تیری بارگاہ کا رحم، تیرا کرم، تیری بھلائی چاہتے ہوئے تیری بارگاہ کا سفر کر رہا ہوں۔ آگے امام جلال الدین سیوطی کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی اپنے بچپن سے ہی عمدۃ الاحکام، منہاج السبی، منہاج البیضاوی، قرآن مجید کے حفظ سے لے کر الشفا سے لے کر توضیح سے لے کر شرح الشذور سے لے کر المعنی فی الاصول سے لے کر فقہ الحنفی، شرح العقائد للتفتاسانی سے لے کر اپنی چھوٹی عمر میں ہی یہ ساری کتابیں ختم کر ڈالیں۔ آپ پوچھتے ہیں شیخ الاسلام اچانک نہیں، شیخ الاسلام اپنی علمیت سے، خدا کے کرم کے سبب سے پہچانے جاتے۔ اب امام جلال الدین سیوطی 13 سال کی عمر میں ہی حدیث شریف کے علم میں مشغول ہو گئے۔ امام ابن الجوزی کی عمر بھی 13 سال، امام جلال الدین سیوطی کی عمر بھی 13 سال، امام غزالی کی عمر بھی یہی تھی کہ جب علم حدیث کا سما کر رہے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام کی عمر 12 سال کی تھی جب مدینہ پاک میں حضرت سیدنا امام ضیاء الدین المدنی اور امام عباس بن علوی المالکی سے اس وقت مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر 9 عمری میں سماع حدیث کر رہے تھے۔ یہاں اگر ان کی حجت اور مناظرے اس عمر میں شروع ہوئے، ادھر شیخ الاسلام کی ابھی 12، 13، 14 سال عمر ہوتی تو بڑے بڑے علماء کو بلا کر علمی پہلوؤں پر مناظرے کر رہے ہوتے۔ اگر ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا، ادھر شیخ الاسلام بھی تارک الدنیا ہونے لگے،
बिस्तरों पे रोते थे, सोते ना थे, नींद ना आती थी, इस दुनिया से दिल बेजार होने लगा। मजबूर होकर हुजूर शेखुल इस्लाम, मेरी दादी जान अपनी वालदा मुहतरमा से कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना, समझ लेना कि ये ताहिर आपका नहीं था, मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता, मैं कहीं और जाना चाहता हूं। इस खलवत नशीनी का वही जज्बा अगर यहां था तो वहां भी था। फिर बचपन से फिर बड़ी बड़ी कुतुब थी, अगर यहां 13 साल की उम्र में वो अहाता कर लिया तो हुजूर शेखुल इस्लाम की 14, 15, 16 साल की उम्र में लाइब्रेरी में वो किताबें होती थी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोचते थे और वो पढ़ के खत्म भी कर देते थे। एक दफा वो किताब निगाह से गुजरती थी, वो आज तक पढ़ा हुआ सबक आज भी जहन में है। तो न जहानत किसी से कम थी, न फतानत किसी से कम थी, न अऊर किसी से कम था, न रियाजत किसी से कम थी, न जोहद किसी से कम था, न तकवा किसी से कम था। फिर मजलिस में बैठते, ईशा के वुजू से फिर फजर की नमाज का मामूल था, फिर तनहा नहीं, इलाके के मोहल्ले के दोस्तों को जमा करके फिर दोजानों होकर फिर ऐसे जिक्र खुदा में महव होते कि न दुनिया याद रहती न माफिया याद रहता। इधर इमाम गजाली जवानी में दुनिया छोड़ते हैं, शेखुल इस्लाम के दिल ने तो बचपन से दुनिया छोड़ दी। शेखुल इस्लाम के दिल ने तो बचपन से दुनिया छोड़ दी। ना दुनिया में रगबत रही, ना दुनिया में शगफ रहा, ना दुनिया मशगूल कर सकी, बल्कि दुनिया मगलूब हो गई, शेखुल इस्लाम का दिल गालिब आ गया। फिर कुतुब की बात करते हैं, इमाम जौजी फरमाते हैं, गरम गरम दे दीजिए, गरम कर रहा, आवाज ऊंची। दुनिया की बात करते हैं, कुतुब की बात करते हैं। इब्नुल जौजी फरमाते हैं, मेरे इन हाथों ने 2000 वॉल्यूम लिख डाले, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम के अगर वॉल्यूम गिने तो ये 5000 से भी जायद होंगे, और अगर वॉल्यूम गिने तो शायद इंशाअल्लाह वक्त आने तक 10,000 तक भी पहुंच जाएंगे। और अगर किताबें गिने, अगर मुसव्वदात गिने तो 1000 से जायद हैं, किताबें गिने तो वो कितनी होंगी, और अगर मुजल्लदात और वॉल्यूम्स गिने तो वो कितने होंगे। भाई गिनती खत्म हो जाएगी मगर अदद कुतुब खत्म नहीं होगा। उनका ज़ोहद देखें, वरा देखें, आजी देखें, अपने शेख कुदवतुल औलिया की बारगाह में अदब देखें, असातिज़ा का अदब देखें, इल्म का अदब देखें, तहज्जुद देखें, इबादत देखें, ह्यूमिलिटी देखें। फिर इल्म का एक मकाम है। अगर इब्नुल जौजी की आजिज़ी का ये आलम है तो हुजूर शेखुल इस्लाम होकर मगर अपने दोस्तों की ऐसी फिक्र करते हैं जैसे वालिदैन को औलाद की होती है। रह कनाडा में रहे होते हैं, फिक्र लंदन में होती है। रह कनाडा में रहे होते हैं, फिक्र लाहौर के खादिम की होती है। दाएं वाले की फिक्र भी शेखुल इस्लाम। एक शख्सियत बन जाना, शेखुल इस्लाम बन जाना आसान काम नहीं। एक इल्म की मसनद पर बैठ जाना, फिर इल्म का बेताज बादशाह बन जाना, मसनद पर बैठ जाना, फिर इल्मियत पर, फिकियत पर, कलाम पर, कौल पर कादिरुल कलाम हो जाना, दलील और हुज्जत की दीवार बन जाना, उसकी मेराज पर जाकर फिर कलाम करते रहना। ये एक करम है, फजल है, नेमत है। मगर इल्म की मेराज पर जाकर फिर नीचे उतरकर एक ड्राइवर के साथ प्यार और मोहब्बत और शफकत करना, ये अजीम बात है। इल्म की मेराज पर बैठकर फिर नीचे उतरकर एक हमसाये की खैरियत मालूम करने के लिए चले जाना, ये बड़ी बात है। एक अदना से कार
کارکن کے گھر کے معاملات کی فکر کرنا، اس کے روزگار کی، اس کے قرضے کو اتارنے کی فکر کرنا، اس کی بھوک کی فکر کا رہنا، اس کی تکلیف کی فکر کا رہنا، ایک لندن میں فون کر کے کسی کی خوشی میں شریک ہو جانا، کسی کی غمی کو۔ آج جنگ کی سرزمین پر ایک پرانا حکیم بھی فوت ہو جائے، افسوس رہتا ہے انہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں۔ بھائی تکلیف ان کو ہے، فکر انہیں رہتی ہے۔ علم کے سمندر میں غوطہ زد ہو جانا بڑی بات نہیں، علم کا سمندر ہو کر تالابوں کی فکر کرنا بڑی بات ہے۔ علم کا سمندر ہو کر چھوٹے چھوٹے پونڈز کی فکر کرنا بڑی بات ہے۔ شیر ہو کر پھر ایک چدنا سی چڑیا کے دانے کی فکر کرنا بڑی بات ہے۔ شیخ الاسلام سمجھ لیں، یہ نہیں کہ وہ خطابت کے بے تاج بادشاہ ہوں، لکھیں تو تحریر ان جیسی نہیں، بولیں تو قول ان جیسا نہیں، للکاریں تو للکار ان جیسی نہیں، بولیں تو گفتگو ان جیسی نہیں، پھر کردار میں، اخلاق میں ہیومینٹی، ہیومنزم اور عاجزی اور انکساری اگر اپنی معراج کو پہنچ جائیں تو زبان اور دل کہنے پر مجبور ہوتا ہے شیخ الاسلام ہوں تو وہ شیخ الاسلام اس طرح ہوتے ہیں۔ حاضر محترم، بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کی وہ نعمت عطا کی ہے جس کا علمی حوالے سے، علمی میدان میں کوئی نظیر نہیں ملتا، مگر اخلاق میں ان کا کوئی نظیر نہیں، محبت میں ان کا نظیر نہیں، شفقت میں ان کا نظیر نہیں، پھر کردار میں ان کا نظیر نہیں۔ بھئی علمیت بڑی بات نہیں، اس علم کی لاج رکھنا بڑی بات ہوتی ہے۔ اخلاق پر احادیث سنانا بڑی بات نہیں، حدیث کے ایک ایک لفظ پر عمل کر کے دکھانا بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر منظر عام پر عوام کے سامنے عمل کرنا بڑی بات نہیں، جب تنہائی میں، گھر میں، خلوت میں ہوتے ہیں تب شریعت پر پابندی کرنا بڑی بات ہوتی ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہو تب عمل کرنا بڑی بات نہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب حیا اور وفا سے رہنا بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کارکن وہی عظیم کارکن ہے، قائد دیکھ رہا ہو تب بھی وہی کارکن رہے، نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہی کارکن رہے، کوئی سن رہا ہو تب بھی ادب قائم رہے، کوئی نہ سن رہا ہو تب بھی ادب قائم رہے، کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی اخلاق قائم رہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اخلاق قائم رہے۔ عظمت دکھائی نہیں جاتی بلکہ عظمت کردار میں خود جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام عظیم ہوتے ہیں، ان کی عظمت کتابوں سے نہیں، عظمت اخلاق اور محبت سے پہچانی جاتی ہے۔ جب اچھا صاحب کردار آپ سے مل لے اور ملنے والا ساری زندگی اس کو بھلا نہ سکے، سمجھ لیں یہ شیخ الاسلام ہے۔ ایک دفعہ مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو دیکھ لے، ساری زندگی آپ مسکراہٹ پہچان نہ سکیں، بھلا نہ سکیں، سمجھ لیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کہنے سے نہیں ہوتی، ولایت دل کی گواہی سے خود نظر آتی ہے۔ جب وہ گزر جائیں دیکھنے والوں کا دل گواہی دے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پھر اگر بول کر چلے جائیں اور جاتے وقت جو بھی ان کو روک کر جہاں بھی جو کہنا چاہیں رک کے اس کو مسکراہٹ سے مل لیں، سمجھ لیں یہ شیخ الاسلام ہے۔ مسند پہ کھڑے ہو کر علم کے سمندر بہا دینا بڑی بات نہیں، مسند سے اتر کر پھر اللہ کی خلقت کے ساتھ گھل مل جانا بڑی بات ہے۔ پھر ان کی خدمت خلق کی احادیث سنانا بڑی بات نہیں، خدمت خلق میں مصروف ہو کر مثال بن جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے the only lesson is try to understand the life of Shaykh al-Islam, try to read, try to go through, try to look into different aspects of and dimension of his life, and try to learn different attributes from different dimensions of this life. Here is the time to learn from the lifetime
role model example of Shaykhul Islam. This is to be practiced by the youngsters, by us, by Rufaqa, by the affiliates. This is not for the enemies, this is for those who love Shaykhul Islam. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی ان خدمات کا حق ادا کریں تو ان کی زندگیوں کے ایک ایک پہلوؤں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. سارے پہلو نہیں، ایک ایک پہلو کو چن لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی علم کا پہلو ہے، کوئی تقویٰ کا ہے، طہارت کا ہے، اخلاق کا ہے. کائنڈلی اپنی لائف کو، ہمارا آج یوم قائد کا حق تب ادا ہوگا کہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر دے اور یہ ارادہ کر کے جائے کہ اگر میری زبان میں سختی ہے تو آج سے اس کو ختم کر دوں گا. اگر میری زبان میں کرخت پن ہے آج سے ختم کر دوں گا. اگر میری زبان میں، کردار میں، ہیوملٹی میں، ہمبلنس میں، پائٹی میں کمی ہے اس کو بڑھا دوں گا. اگر میری زبان، میری کردار میں، شخصیت میں محنت کی کمی ہے بڑھا دوں گا. اور اگر تقویٰ کی کمی ہے بڑھا دوں گا، عبادت کی کمی ہے بڑھا دوں گا. آپ اپنے شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کو اسوہ مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے کہ قائد ڈے پر یہ عہد کریں، عہد وفا کریں. اور وفا ہمارے قائد سے ہے اور اس کا گواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس پہ قائم رہیں، دائم رہیں، ثابت قدم رہیں. آپ کو ایک بار پھر قائد ڈے کی مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کا دن جو تیری، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے. عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے. آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن